بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد قمر مقبول۔ آج کے سیشن میں ہم اردو کے پیپر کو سالو کرنے کی ٹیکنیکس اور ٹپس کے بارے میں وہ سیکھیں گے۔ اردو کا پیپر کسی بھی لیول پہ ہو، سی ایس ایس میں ہو، پی ایم ایس میں ہو، ایم اے لیول کا پیپر ہو، یہ بہت ہی کریٹیکل پیپر ہوتا ہے جو آپ کو میکسیمم نمبر وہ دلوا سکتا ہے اور آپ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم سائنس کے مضامین وہاں پہ ٹیکنیکس اور ٹپس استعمال کرتے ہیں، ان کو جتنا فوکس کرتے ہیں، ان پہ جتنی محنت کرتے ہیں، اس حوالے سے ہم اس کو اردو کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اردو کے اندر بھی اسی طریقے سے ٹیکنیکس اور ٹپس وہ پیپر کو سالو کرنے کے اعتبار سے سیکھیں اور ان کو جاننے کی کوشش کریں اور ان کو استعمال میں لائیں تو میکسیمم بینیفٹس وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں اور میکسیمم نمبر جو حاصل آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کے میرٹ پہ خاطر خواہ وہ اپنا اثر رکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ پیپر کو سالو کس طرح وہ کیا جائے۔ اردو کا پیپر ہو یا کوئی بھی پیپر ہو، اس کے لیے جو سب سے اہم بات ہوتی ہے انشائیہ پیپر کے اندر، تشریح والے پیپرز کے اندر، کہ پیپر آپ کا نیٹ اینڈ کلین ہو، صاف ستھرا پیپر ہو، اس میں کسی قسم کی کٹنگ نہ ہو، اس میں لائنز کے اندر گیپس وہ فضول گیپس جنہیں کہتے ہیں وہ نہ ہو، یعنی ایک کے بعد ایک لائن چھوڑ کے وہ نہ لکھا گیا ہو۔ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے پاس کنٹینٹ وہ کم ہے، جس کی وجہ سے آپ وہ صفحے بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اردو کے پیپر میں خاص طور پہ ہیڈنگز وہ آپ کے پیپر کو خوبصورت بناتی ہیں، اور ہیڈنگز دینا وہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور ہر کویسچن میں اس کی پراپر ہیڈنگز وہ دی جانی چاہیے، اور اتنی بھی ہیڈنگز نہ دی جائیں کہ ہیڈنگز ہی ہیڈنگز ہوں اور اس میں آپ کا وہ کنٹینٹ نظر نہ آئے، یعنی صرف ضروری ہیڈنگز دیں اور غیر ضروری ہیڈنگز سے وہ اجتناب کریں۔ اس کے بعد آنسرنگ وہ پراپر ہونی چاہیے اردو کے پیپر میں، کیونکہ اردو کے پیپر میں تشریح اور عموماً وہ کویسچن آنسر وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، 20 نمبر کا کویسچن ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے لکھنا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو پیپر سیٹر وہ عموماً ایسا ہی کرتا ہے کہ 1-2 سوال لازماً پیپر کے اندر ایسے دیتا ہے کہ جو بہت ایزی ہوتے ہیں۔ اب اس کا وہ ایزی کویسچن دینے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے پاتھ سے وہ ڈیٹریکٹ کرے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو وہ بہت آسان کویسچن دیتا ہے، آپ اپنا میکسیمم ٹائم وہ اسی پہ ہی لگا دیتے ہیں۔ ایک تو آپ ٹو دی پوائنٹ آنسر کریں، اس میں سب سے پہلے کویسچن کی ورتھ کو بھی مد نظر رکھیں کہ یہ کویسچن کتنے نمبرز کا ہے، اسی اعتبار سے اس کی آنسرنگ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ 2 نمبر کے کویسچن کو بھی اتنا ہی لمبا لکھ رہے ہیں، 5 نمبر کے کو بھی اتنا ہی لکھ رہے ہیں، 10 نمبر کے کویسچن کی تشریح بھی آپ اتنی ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ وہ بالکل غلط ہے۔ ایسے کام سے وہ اجتناب کریں اور کویسچن اٹیمپٹ کریں اس کی ورتھ کے اعتبار سے۔ اس میں جب وہ آپ کو آسان کویسچن دیتا ہے، آپ کو ڈیٹریکٹ کرتا ہے، اور آپ اپنا وہ ٹائم انہی کویسچن پہ لگا دیتے ہیں، اور جو کویسچن آپ کو ذرا کم تیار ہوتے ہیں ان پہ ذرا سوچ کے بھی لکھنا ہوتا ہے، تو پھر آپ کو اینڈ پہ پراپر ٹائم وہ نہیں ملتا باقی کویسچنز کے لیے۔ تو ٹائم مینجمنٹ بھی وہ بہت ہی ضروری ہے پیپر کے لیے، کسی بھی پیپر کے لیے ضروری ہے، لیکن اردو میں عموماً طلباء کا یہی ہوتا ہے کہ آتا مجھے سارا تھا، لیکن ٹائم شارٹیج کی وجہ سے وہ میں کمپلیٹ نہیں کر سکا، میرے کویسچن رہ گئے، یا میں پراپر آنسر وہ ان کے نہیں کر سکا، کم لکھ سکا، اس طرح کی شکایات وہ موصول ہوتی ہیں۔ تو اس میں وہ آپ ٹائم مینجمنٹ وہ کریں۔ اگر آپ کے پاس 4 کویسچن ہیں، آپ کے فل ٹائم میں 2 گھنٹے کے اندر آپ نے 4 کویسچن حل کرنے ہیں، یا 2.25 گھنٹے کے اندر آپ نے 4 کویسچن حل کرنے ہیں، تو اینڈ پہ 10 منٹ بچا کے باقی جو ٹائم ہے اس کو آپ یوٹیلائز کریں ایکولی،
کہ کویسچن اگر آپ کے پاس 20-20 نمبر کے ہیں، جیسا کہ ایم اردو کے پیپرز کے اندر ہوتا ہے 20-20 نمبر کے کویسچن ہوتے ہیں، تو آپ ٹائم بھی جو ہے وہ ڈیوائڈ کر لیں۔ اگر کوئی کویسچن آپ کو زیادہ آتا ہے تو اینڈ پہ اگر آپ کے پاس اضافی ٹائم بچ جاتا ہے تو اس کے اندر اینڈ پہ اسی کویسچن کا حوالہ دے کے اس کا آنسر جو ہے وہ آپ مزید اس کو بڑھا کے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ غلطی نہ کریں کہ ایک ہی کویسچن پہ لگے رہیں اور دوسرے کا ٹائم بھی اسی کویسچن کو دے دیں، تو اس سے آپ جو ہے نمبر اپنے جو ہے وہ مائنس کروا سکتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کریں، اور کویسچن کو جو ہے وہ پراپر کلوز کریں۔ کلوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا کویسچن اینڈ ہو گیا ہے تو اس کویسچن کے اینڈ پہ کلوزنگ لائن ایک ہوتی ہے، وہ لازمی طور پہ بلو جو ہے وہ مارکر اس کے ذریعے لگائیں۔ حاشیہ تو آپ نے پہلے ہی لگا لینا ہے، نیٹ اینڈ کلین پیپر جب اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ پراپر اس کے اطراف میں حاشیہ لگائیں گے دونوں سائڈوں پہ۔ اور حاشیہ بھی ایسے نہیں لگانا کہ ایک سائڈ سے زیادہ جگہ چھوڑ دیں اور دوسری سائڈ سے کم چھوڑ دیں، پراپر ہو، دونوں سائڈوں سے، دونوں اطراف سے جو ہے وہ ایکولی جگہ جو ہے وہ چھوڑی ہوئی ہو، اور تھوڑی جگہ چھوڑی ہوئی ہو، تقریباً 1-1 انچ چھوڑ لیں تو وہ پراپر ہو جاتی ہے۔ تو اس کو کلوز بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے کریں، اور اپنے کویسچن کو جو ہے وہ لازمی طور پہ پیراگرافز کی شکل میں لکھیں۔ اب اردو کے اندر 2 طریقے کے کویسچن ہوتے ہیں، ایک اشعار کی تشریح کے حوالے سے اور دوسرے نثر کے حوالے سے۔ نثر کے اندر مضامین ہو گئے، یا نثر ہو گئی، یا سلیس ہو گئی، یا کسی نظم کا، یا آپ نے کسی ڈرامے کا مرکزی خیال، مرکزی کرداروں کے اوپر بات کرنی ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ آپ جب بھی اس کی آنسرنگ کریں گے تو آپ کے پاس پراپر پیراگرافز ہوں، اور پیراگراف کتنے ہوں، 5 سے 7 لائنز کے جو ہیں وہ پیراگرافز ہوں، اس سے بڑے پیراگراف جو ہیں وہ نہ ہوں۔ اور اس میں بھی جب آپ سٹارٹنگ لائن سے لکھنا سٹارٹ کریں تو 1 انچ سپیس چھوڑیں، اور پہلی لائن وہاں سے سٹارٹ کریں اور دوسری دونوں حاشیوں کے درمیان فل ہو، اس کے اندر بھی جو ہے وہ جگہ نہ چھوڑیں۔ تو اس طریقے سے آپ کا پیپر جو ہے وہ خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، اور ایگزامینر کو اٹریکٹ بھی کر سکتا ہے، اور آپ اس کو سیٹسفائی بھی کر سکتے ہیں۔ پیپر چیک کرنے والے کو سیٹسفائی کرنا ہی جو ہے وہ مین جو ہے وہ ہوتے ہے، کہ اگر آپ اس کو سیٹسفائی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ جو ہے وہ فردر جو ہے وہ پیپر کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اشعار کی تشریح کے حوالے سے لازمی طور پہ اشعار کی تشریح کے اندر آپ حوالہ اشعار جو ہے اس کو پیش کریں۔ اس شعر سے ملتے جلتے اشعار جو ہے وہ 3 سے 4 لازمی طور پہ اشعار کی تشریح کے اندر ہونے چاہیے، اور کس شاعر کا وہ کلام ہے، اس کا حوالہ متن، شاعر کا نام، وہ بھی لازمی طور پہ اشعار کی تشریح کے اندر مینشن کریں اس کو، اور اتنی کہ جو ہے وہ تشریح کریں۔ اس کے نمبرز کے اعتبار سے پھر میں کہوں گا کہ آپ کویسچن کی ورتھ کو لازمی طور پہ مد نظر رکھیں، اسی کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ آپ اس کا آنسر جو ہے وہ اس کے لیے پیج جو ہیں وہ بڑھائیں۔ 20 نمبر کا ہے تو 4 سے 5 پیج جو ہیں ان کو لازمی طور پہ جو ہے وہ لکھیں۔ اس کے بعد اگلی بات، عموماً جو اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پیپر سالو کرتے ہیں تو اس میں ایسا کرتے ہیں کہ سارا سال جو ہے وہ بال پین استعمال کی اور ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے وہ لکھنے کے لیے جو ہے وہ پینسلیں استعمال کرتے رہے، لیکن جب پوچھا جائے کہ پیپر کس سے حل کرنا ہے تو اس وقت کہتے ہیں انک پین سے جو ہے وہ پیپر حل کرنا ہے۔ تو پیپر بھی جو ہے وہ انک پین سے ہی حل کیا جانا چاہیے۔ تو اگر آپ نے پیپر ہی جا کے انک پین سے جو ہے وہ سالو کرنا ہے تو آپ باقی ڈیوریشن میں بھی، تیاری کے دوران بھی انک پین ہی استعمال کریں، اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ اپنی لکھائی کو بہتر بنانے کی جو ہے وہ کوشش کریں، کیونکہ اردو کے پیپر کے اندر لکھائی کا اچھا ہونا بھی اچھے نمبروں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ امتحانی سینٹر میں جا رہے ہیں تو اپنی ساری اسیسریز جو ہیں وہ سینٹر کی وہ لازمی طور پہ اپنے ساتھ لے کے جائیں، اضافی پین آپ کے ساتھ ہو، اضافی مارکر پاس ہو، آپ کے پاس اسکیل ہو تاکہ آپ حاشیے جو ہیں وہ اس سے لگا سکیں، آپ کو کسی سے جو ہے وہ مانگنا نہ پڑے۔ تو اپنی اسیسریز پوری رکھیں، یہ نہ ہو کہ ایک پین کے اندر جو ہے، کیونکہ اردو کے پیپر کے اندر یہ مسئلہ عام طور پہ رہتا ہی ہے کہ ڈیٹیل آنسرنگ کرنی ہوتی ہے، آپ نے بہت زیادہ لکھنا ہوتا ہے،
اس کے لیے آپ کی سپیڈ بھی بہتر ہونی چاہیے، اور اس لکھتے ہوئے میں اگر آپ سیاہی کے مسئلے کے اندر آ جاتے ہیں کہ آپ کے قلم کی سیاہی ختم ہو گئی ہے، یا آپ کے پاس دوسرا جو ہے وہ نہیں ہے پین موجود، تو اس صورت میں بھی آپ کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس میں یہ چیزیں بھی جو ہے وہ مد نظر رکھی جانی چاہیے۔ اور جو اینڈ پہ آپ نے لازمی طور پہ 10 منٹ بچانے ہیں، ان کا مقصد مطلب پیپر کو آپ نے اپنے کو ری چیک کرنا ہے، اسیس کرنا ہے کہ آپ نے کسی کویسچن کے اندر کوئی غلطی تو نہیں کر دی، آپ نے کسی کویسچن کے آنسر میں کوئی ضروری پوائنٹ آپ کا مس تو نہیں ہو گیا۔ یہ جو ہے وہ ری چیک کرنے والا جو ہے مرحلہ یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ عموماً جو ہے وہ بچے آخری منٹ تک جو ہے وہ لکھتے رہتے ہیں، اور بعد میں انہیں یہ تک اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کس کویسچن کے اندر کیا کیا باتیں جو ہیں وہ لکھنی تھیں اور کیا کیا لکھی ہیں، اس سے ریلیونٹ ہی لکھی ہیں یا ریلیونٹ لکھ ہو گئی ہیں، اور ریلیونٹ بھی اب ہمارے ذہن میں آ گئی ہیں، تو لیکن اس کے بعد پھر ان کے پاس جو ہے وہ ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ درست کر سکیں۔